یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، وہ تو ہمیں نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے، قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت کریں گے، جام کوثر پلائیں گے، پورے صراط سے گزار دیں گے ہمیں، وہ ہمیں بھولے نہیں۔ اب ہم نے جائزہ لینا ہے، ہم کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا درود پڑھتے ہیں، کتنا ان کی سنت مبارکہ پر ہمارا عمل ہے، یہ تو ہم نے جائزہ لینا ہے۔ وہ تو بھولے نہیں نہ بھولیں گے، بس یہ شعر کو اپنے ذہن میں رکھیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، صبح و شام کیجیے ان کو یاد، انشاءاللہ وہی کام آئیں گے، انہی کے صدقے ہماری بگڑی بنے گی۔ محفل نعت میں کچھ مدنی پھول بھی ہمیں چننے کو ملتے ہیں، یعنی مختصر بیان بھی ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں سے فرماتا ہے، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ مراد ہے، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ قول کہ صادقین سے مراد صدیق و عمر ہیں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مہاجرین مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں، ان کے دل اور اعمال سیدھے رہیں، اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہو۔ بہرحال میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ ان کی صحبت اختیار کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ اچھوں کی صحبت آپ کی سیرت پر اثر ڈالے گی، آپ کے کردار پر اثر ڈالے گی، آپ کے اعمال پر اثر ڈالے گی، آپ کی سیرت بھی اچھی ہوگی، آپ کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، گناہوں سے بچنے اور آپ کو نیکیوں کی توفیق مل جائے گی۔ اور اچھوں کی صحبت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور دل میں رقت اور نرمی محسوس ہوتی ہے، ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کی ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، مدنی چینل کے ناظرین، ہر ایک مسلمان کی یہ حاجت اور ضرورت ہے کہ وہ نیک بندوں سے اپنے تعلق قائم کریں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ کسی کی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے مگر یہ سوچ لیں کہ آپ صحبت کس کی اختیار کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ آج دوستی کا معیار یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ فلاں شخص مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے کہ اس کا چہرہ بہت اچھا ہے، یار بہت اچھا ڈریسنگ ہے اس کی، یا وہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں بہت آگے ہے، سافٹ ویئر بہت سارے پتہ ہیں اس کو، موبائل کے بارے میں بہت علم رکھتا ہے، اس کے بعد جنرل نالج بہت ہے، سافٹ ویئر کی بڑی معلومات ہیں اسے، وہ مجھے کاروبار کے بہت سارے جو ہے وہ ذرائع بتاتا رہتا ہے۔ تو اگر یہ معیار ہے تو پھر دنیا اچھی ہوگی۔ اور اگر دیندار دوست ہے آپ کے ساتھ، اور اگر وہ دنیا داری میں بھی آ گئے ہے مگر دینداری پہلے ہے، دیندار دوست اگر مل جائے تو اس کی آخرت اچھی ہوگی اور دنیا بھی اچھی ہوگی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہیں، اور کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
توجہ سے سنیے، 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار کرنے کا آپ منع فرماتے ہیں۔ 5 لوگ کون ہیں جن کی صحبت اختیار نہیں کرنی؟ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے، وہ سراب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے کہ وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو تجھ سے دور کر دے گا۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات آپ ہائی وے پر سفر کر رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں، تو دور سے ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہائی وے پر، روڈ پر جو ہے وہ کچھ پانی گرا ہوا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ سراب ہوتا ہے۔ ایسے ہی جھوٹا شخص دور والے کو قریب کر دے گا، قریب والے کو دور کر دے گا۔ بظاہر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یار جھوٹ بولنے والے کی صحبت سے میں تو جھوٹ نہیں بول رہا نا، اگر آپ اس کی صحبت میں بیٹھے تو آپ کو بھی وہ دھوکہ دے گا اور اس کی صحبت کا اثر آپ پر بھی پڑے گا اور آپ بھی ایسے ہی ممکن ہے جھوٹ بولنے والے بن جائیں۔ اس لیے جھوٹے کو اپنے قریب ہرگز جگہ نہ دیں، اس سے دوستی نہ کریں۔ دوسرا فرمایا بے وقوف شخص، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ اس لیے ایسے شخص سے جو بے وقوف ہے، ہو سکتا ہے تمہاری راز کی بات اگل دے، ہو سکتا ہے وہ بات کہہ دے جو بھری مجلس میں، بڑی محفل میں نہ کہنا چاہیے۔ تیسرا وہ شخص جس کے متعلق فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے، کنجوس بخیل شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی وہ دوستی ختم کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسے مواقع دنیا کے اندر آتے ہیں کہ جس کو دوست بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ جب حاجت و ضرورت پڑتی ہے تو وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے، اس کا فون اٹینڈ نہیں ہوتا، وہ دے بھی سکتا ہے، وہ مدد بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کو راہ بھی دکھا سکتا ہے، مگر وہ مشکل کے وقت آپ کی مشکل کشائی نہیں کرے گا۔ چوتھا شخص بزدل، کہ مشکل وقت میں وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا بلکہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تو کس کو دوست بنا رہے ہو؟ غور کرو۔ پانچواں شخص فاسق، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے کم قیمت میں بھی بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ تو اب غور کیجئے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم کس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ہماری صحبت میں کوئی عالم نہیں ہے یا کوئی طالب علم نہیں ہے، کوئی دین اسلام کی معلومات رکھنے والا، کوئی مبلغ اور کوئی معلم اور کوئی دیندار، کوئی نیکوکار شخص نہیں ہے، تو یقین جانیں آپ خطرے میں ہیں۔ آپ اپنی دنیا تو بنا رہے ہیں، آپ کی آخرت خطرے میں ہے۔ اس لیے میں مدنی چینل کے توسط سے ہر ایک اسلامی بھائی کو یہ دعوت فکر دوں گا کہ دیندار نیک لوگ اگر عالم ہیں، علماء ہیں اور وہ آپ کے دوست ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ فرمایا علم کی مجلس۔ ایک روایت میں فرمایا حدیث میں کہ جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو علماء کی صحبت میں بیٹھا وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علماء کی مجلس سے الگ نہ رہو، اس لیے کہ اللہ نے روئے زمین پر علماء کی مجلس سے مکرم کسی مٹی کو پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت سفیان کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ تو انسان کی زندگی پر اچھی اور بری صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ علم و عمل کا پیکر اخلاق حمیدہ اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ ان صحبتوں کو بہت معمولی خیال کرتے ہیں۔ لوگ شراب پی رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں، جوا کھیل رہے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں، تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں طرح طرح کے جن کے اندر میوزک ہوتے ہیں، مختلف چینلز جو ہیں یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جو ایسے سرچر ہیں جن کی سوچ بری ہے ان کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہیں،
یقین جانیں وہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. اور ایسا شخص جو آپ کے ایمان کو، جو آپ کو صحابہ کے خلاف بھڑکائے، اہل بیت کی محبت سے دور کرے، جو علماء کی برائیاں بیان کریں، جو اچھے لوگوں میں نقص تلاش کریں، جو لطیفے بیان کریں، جو شگوفے بیان کریں، ہنسی مذاق کرے اور علماء کی پر طعن و طنز کرے، ایسے کی محبت زہر قاتل ہے. نہ خود بیٹھیں نہ اپنی اولاد کو بٹھائیں. غور کریں کہ آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں. اچھا یہ تو ہے فزیکل، ایک ہے ڈیجیٹل صحبت، یوٹیوب کی، فیس بک کی، ٹویٹر کی، انسٹاگرام کی. اس میں کون سے پیج آپ نے لائک کیے ہوئے ہیں، کون سی اپڈیٹس آپ کے پاس آتی ہیں، یہ آپ نے غور کرنا ہے. اگر ایسے چیزیں آپ نے لائک کی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہے اور آپ اس کے اندر مگن ہیں اور اپنے لیے جہنم کی تیاری کر رہے ہیں معاذ اللہ، یعنی اس میں فلم دیکھ رہے ہیں، نام محرم کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. تو چاہے ڈیجیٹلائز صحبت ہو، چاہے فزیکل صحبت ہو، اچھے دوست، دیندار دوست، نیکوکار، جس کا بیان کیا گیا، جس کے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کا کردار، جس کی گفتگو، جس کی صحبت، جس میں بیٹھ کر آپ کو علم اور عمل کا جذبہ ملے. اب آپ جہاں بیٹھ رہے ہیں، اگر وہاں گفتگو ہوتی ہے اور آپ وہاں سے اٹھ کر جائیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، یہاں بیٹھا تو کیا سیکھا میں نے، یہاں بیٹھا تو کیا حاصل کیا میں نے. دیکھیں اچھوں کی صحبت میں اردو زبان پر انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ آپ کی زبان پر ہوگا. جو عورتوں کی صحبت میں بچے بیٹھتے ہیں نا، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ عورتوں کی صحبت میں ہوتے ہیں، عورتوں کی عادت پڑ جاتی ہے. جو جھوٹوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. جو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو رات دن دو چار کر رہے ہوتے ہیں، رات وہ سو رہے ہوتے ہیں نا، تو سوتے میں بھی وہ دو چار ان کی زبان سے نکلتے ہیں. کوئی حافظ کی صحبت میں بیٹھے، کوئی عالم کی صحبت میں بیٹھے، کوئی دیندار کی صحبت میں بیٹھے، جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے، تو رات بھی ان کی زبان سے یہی کلمات جاری ہوں گے، اور خواب میں بھی ایسی چیزیں انہیں نظر آئیں گی. تو بری صحبت کو ہلکا نہ جانے، یہ بری صحبت آپ کے ایمان کو برباد کر سکتی ہے. دعوت اسلامی اچھی صحبت پرووائڈ کرتی ہے، مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور فزیکل دعوت اسلامی کا ہر ہفتے کو جمعرات کی نماز کے بعد جو ہے ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، اور ہر جمعرات کو یہ ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع، اس کے علاوہ ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. مدنی مذاکرے کے اندر بھی الحمدللہ جو ہے وہ امیر اہل سنت کے حکمت بھرے جو ہے وہ جوابات ہوتے ہیں، ان کی صحبت میسر ہوتی ہے. پھر ہمارے رسائل ہیں، جو ہماری کتابیں ہیں، جو ہے وہ ہمارے کتابچے ہیں، بکلیٹ ہیں، ان کو پڑھیے. یہ بھی صحبت. ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ، تو کہا میں تو ابھی صحابہ کرام کی صحبت اختیار کر کے آ رہا ہوں. ارے کہا اس دور میں صحابہ کی صحبت؟ تو کہا میں نے صحابہ کرام کے واقعات پڑھ رہا تھا، ان کے اقوال پڑھ رہا تھا. گویا صحابہ کے اقوال پڑھنا، صحابہ کی صحبت میں بیٹھنا، انہوں نے بیان کیا. واقعی یہ کتابیں جب آپ پڑھیں گے نا، جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہیں، قرآن پاک کی تفسیر ہے، حدیث، آپ ڈیجیٹلائز بھی آپ چاہیں تو فیضان حدیث کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ قرآن پاک کی جو ہمارا سافٹ ویئر ہے صحت الجنان، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں آپ انشاءاللہ الرحمن. آپ دیکھیں اس میں حدیث ملے گی، قرآن پاک کی آیتیں، تفسیر، ترجمہ، حکایتیں، نصیحتیں، انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی بدل دے گی. اچھی صحبت اختیار کریں. صحبت صالح ترا صالح کنن، اچھی صحبت اچھا بنا دے گی، اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی. اللہ تعالی ہمیں اچھی صحبت اپنانے والا بنائے. آئیے کلام ہم سنیں گے. شروع میں ہم نے التجائیہ کلام سنے، اے کاش پھر مدینے میں عطار جا سکے، آسیوں کو در تمہارا مل گیا. اب جب آسی بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا انداز اس کا ہوتا ہے کہ پہنچوں. اگر التجا ہے اس میں بھی، روضہ انور کے سامنے کیا کیا میرے جذبات ہوں گے اور کیا کیا میں بارگاہ رسالت میں عرض کروں گا. اس کلام میں انشاءاللہ عظیم بھائی ہمیں وہی اشعار سنائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ یہ کلام سن کر ہمیں بارگاہ رسالت کی حاضری میسر ہو، اور وہاں جا کر جو دل کے ارمان ہیں نا وہ ہم پورے کریں آقا کے دربار میں جا کر.